تو غوث اعظم نے جہاں پرواز کیا ہے روحانیت کی دنیا میں، ان کے برابر کوئی ولی اڑ نہ سکا۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں نے اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضور غوث اعظم کی شان میں جو منقبت لکھی ہے اس کے کئی اشعار پڑھے، ایک شعر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا۔ سرکار غوث اعظم کے مختلف القابات ہیں، اس میں سے آپ کا لقب ہے باز اشہب۔ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے، باز اشہب اپنے قصیدے میں کہتے ہیں میں باز اشہب ہوں، انا البازی اشہب کل شیخ، جتنے ولی ہیں میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں۔ اب اگر آپ لغت اٹھا کر کے دیکھیں گے، وقت ہوتا تو اس پر بات ہوتی، لیکن جتنے وقت میں گنجائش ہے اتنی بات، اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو باز اشہب اس کا مطلب ہوتا ہے سبز باز، ہرے رنگ کا باز، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سفید رنگ کا باز، اور اگر سارے معنی کو ملاتے ہیں باز اشہب کے تو ایک معنی ترتیب پاتا ہے چمکتا ہوا باز، چمکیلا باز۔ باز کسے کہتے ہیں؟ باز کہتے ہیں ایگل کو، شاہین، عقاب، اس کو کہتے ہیں، اور یہ پرندوں کا سردار ہے۔ پرندوں کی کائنات میں اس پرندے کی طرح کوئی پرندہ نہیں ہے، اس کی نگاہوں کی طرح کسی کی نگاہ نہیں ہے، اس کی اڑان کی طرح کسی کی اڑان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے آپ کو باز اشہب کہا کہ میں ولیوں کی کائنات کا باز ہوں، اور باز اشہب اصطلاح میں جو بہت بلند ہمت مرد ہوتا ہے، بہت مجاہدات کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت مشقت کرتا ہے، اس کو بھی باز اشہب کہتے ہیں۔ لیکن اگر اب باز اشہب کی طرف آئیں تو میں اپنے جوانوں کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو باز کہا، یعنی عقاب کہا۔ آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اقبال نے اپنی پوری شاعری کو ایک بندہ مومن کو جب بھی بیان فرمایا تو عقاب کہہ کر کے خطاب کیا، جیسا کہ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ غوث اعظم ولایت کی دنیا کے باز کیسے ہیں؟ اب آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے مرشد کی شان سمجھو، میں آپ کے سامنے اب باز اشہب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے میرے مرشد غوث اعظم کی شان کیا ہے، قطب الاقطاب کی شان کیا ہے، غوث الاغواث کی شان کیا ہے۔ یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سرکار غوث
یہ خضر کہہ رہے ہیں، خضر لوگوں کو غوث پاک کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، خضر کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی وہ ولی ہے، ان سے پہلے ایسا ولی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، ان کے بعد ایسا ولی قیامت تک کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے زمانے کے صدیقوں کے امام اور ایک پوچھنے والے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک بار غوث اعظم کی محفل میں ضرور شریک ہونا، جو ان کی محفل میں شریک ہوتا ہے اس کی بربادی مٹا دی جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں خود غوث اعظم کی محفل میں شریک ہوتا ہوں، اور میرے امام اس کو بیان کرتے، بریلی کا قلندر کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ پوچھو ان علماء کرام سے شکر کسے کہتے ہیں؟ ولایت میں ایک منزل آتی ہے کہ جب ولی خدا کے عشق میں بلکہ عشق کے حق میں اپنی عقل کو کھو دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مقام شکر میں ہے، ولی ہے مگر مقام شکر میں ہے۔ تو جو شکر میں ہو وہ غوث پاک کو پہچان نہیں پاتا، ولی ہو کر غوث پاک کو پہچان نہیں پاتا۔ جو ولی ہو کر غوث پاک کو کی عظمت کو نہ پہچان سکے مکمل، تو جن چھوکروں کو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ غوث پاک کی مکمل عظمت کو کیا پہچان سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے، میں نے کہا جو سمجھ میں آیا وہ غوث پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک کہتے ہیں اسے جو سمجھ میں نہیں آئے، تو فرماتے ہیں میرے امام کہتے شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر رتبہ پوچھنا ہے غوث اعظم کا تو حضرت خضر سے پوچھو، جناب خضر بتائیں گے تمہیں کیا رتبہ ہے حضور غوث اعظم کا۔ آپ ان کو بریانی اور کھچڑے پہ تولنے چلے ہو، آپ کو کیا پتا زبدۃ الاثار میں میرے محقق سرکار محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی بہجت الاسرار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کسی کو مجھ پہ قیاس نہیں کرنا اور مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا، میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں۔ فرماتے ہیں انی عالم و ما لا تعلمون کا راز بن کر جو آیا ہے اسی عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اسی پر تو ہم سنی بھائی تو گناہ ہے کہ جب غوث اعظم خدا کے رازوں میں سے راز ہے جس کے 11ویں نمبر کے بیٹے کی یہ شان ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مقام مصطفیٰ جان رحمت کیا ہوگا؟ تو سنیے باز عقاب۔ اب پہلی صفت باز کی، نمبر 1، باز جتنا اونچا اڑتا ہے کوئی پرندہ اس کے برابر پرواز نہیں کرتا، یہ باز کی پہلی خصوصیت رکھ رہا ہوں۔ تو غوث اعظم نے جہاں پرواز کیا ہے روحانیت کی دنیا میں، ان کے برابر کوئی ولی اڑ نہ سکا۔ یہ تو اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کتنی اونچی اڑان تھی روحانیت میں غوث اعظم کی۔ فرماتے ہیں جہاں جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا، جہاں جہاں رسول اللہ نے قدم رکھا ہر منزل پر میں نے قدم رکھا۔ ایک منزل وہ تھی جہاں نبی نے قدم رکھا اور عبد القادر قدم نہ رکھ سکا، وہ منزل مقام نبوت ہے۔ نبوت کے علاوہ انہوں نے جہاں قدم رکھا وہاں میں نے قدم رکھا۔ اسی لیے حضرت آسی غازی پوری نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اور میرے امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اگر شعر سمجھنے والے لوگ ممبئی میں موجود ہیں تو توجہ کریں۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث،
کوئی سالک، سالک اس کو کہتے ہیں، میں علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے بہت بڑے لوگ ہیں، صرف ان کی تائید لے کر آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک ہے ہستی کا نام۔ آج کل کے چھوکرے کہتے ہیں یہ تو کہانی کس سے؟ میں نے کہا 108 علوم و فنون میں جو ماہر مہارت رکھتا تھا نا، یہ اس مجدد کی بولی ہے۔ اور غوث اعظم کی سیرت پر جنہوں نے کتاب لکھی نا، وہ صرف مولوی لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے بڑے محدث ہیں۔ ملا علی قاری جیسا محدث 3 کتابیں لکھتا ہے غوث اعظم پر۔ امام یافعی جیسا محدث 7 کتابیں لکھتا ہے کم و بیش غوث اعظم کی حیات پر۔ شیخ عبدالحق محدث جیسا محدث جس کا احسان ہے ہندوستان میں علم حدیث پر، اگر عبدالحق محدث دہلوی کو نکال دو تو علم حدیث میں کچھ نہیں بچتا آپ کے پاس۔ پوچھئے بدایوں والے ہو، دیوبند والے ہو، بریلی والے ہو، سب کی سند حدیث عبدالحق کی محتاج ہے، رہن منت ہے۔ آپ غور فرمائے۔ اور عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ فرماتے صرف میں نے غوث اعظم کی کتاب، یہ غوث اعظم فرماتے غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب کا ترجمہ کرنے کا صرف سوچا، صرف تو میرا بال بال کاپنے لگا۔ سرکار غوث اعظم کی روحانیت کی حیبت کی، آپ روحانیت کی دنیا کو سمجھتے کیا؟ جس قوم کو غسل اور وضو کے فرائض نہیں پتا ہو، جو نماز کے شرائط اور فرائض میں فرق نہیں کر سکتے، وہ روحانیت کی دنیا کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میرا روحا کانپ گیا، فتح الغیب کا ترجمہ کرنے کا صرف میں نے سوچا۔ پھر غوث اعظم کے خاندان کے فرد سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا مجھے غوث پاک سے اجازت دلوا دیجئے، جب تک بارگاہ غوثیت سے اجازت نہیں ملی میں فتح الغیب کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ یہ غوث اعظم جس کی کتاب کے ترجمے کے متعلق یہ بات ہے، اس غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کوئی سالک ہو، توجہ اس طرف، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ سالک کہتے ہیں جو ولایت کے رستے پہ چل رہا ہو، اور واصل کہتے ہیں جو ولی بن چکا ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ سالک ولایت کے رستے پہ چلنے والا، واصل ولی بن جانے والا۔ اب امام بیان کرتے شان غوثیت کا، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔